بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کابل میں خودکش دھماکوں کے خلاف فتویٰ دینے والے علماء پر ہی خودکش حملہ، 14 جاں بحق۔ افغان علماء کے جرگہ میں خودکش حملوں کو غیر اسلامی قرار دیا گیا، حکومت اور طالبان سے جنگ بندی اور بات چیت کی اپیل۔ جارڈن میں عوام کے زبردست مظاہروں کے بعد وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ نتنیاہو یورپ پہنچے، کہا صرف ایران پر بات کریں گے، تہران نے بم بنانے کی کوششیں شروع کر دی، موساد کا دعویٰ۔ قطر نے کہا ایران کے خلاف حملوں کے لیے زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نیوز ویب سائٹس کی ہیکنگ کے لیے سعودی نیٹ ورک ذمہ دار، الجزیرہ کی رپورٹ۔ گواٹیمالا میں آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا، 25 ہلاک، 1 صدی کا سب سے سنگین واقعہ۔ شیلانگ میں تازہ جھڑپیں، فوج کو طلب کر لیا گیا۔ نیٹ کے نتیجے جاری، تلنگانہ کے روہن پروہت کو دوسرا مقام۔ دنیا بھر میں فٹ بال ورلڈ کپ سے دلچسپی، یو اے ای کا اونٹ شاہین کرے گا نتیجوں کی پیش قیاسیاں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں علماء کے ایک جرگہ کے دوران خودکش حملے میں کم سے کم 14 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے قریب پیش آیا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا کہ کم سے کم 14 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ دانش نے بتایا کہ حملہ آور پیدل یونیورسٹی گیٹ کے قریب آیا اور دھماکہ کر دیا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ یہ علماء خودکش حملوں اور جنگ کے بارے میں فتویٰ جاری کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور اس مسئلے پر غور کیا گیا۔ جیسے ہی یہ جرگہ ختم ہوا اور علماء باہر نکلنے لگے، ایک خودکش بمبردار نے دھماکہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ اس میٹنگ میں علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ خودکش بم دھماکے غیر اسلامی ہیں۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغانستان میں طالبان اور ISIS کافی سرگرم ہیں اور حالیہ عرصے میں ان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چہارشنبے کو بھی بندوق بردار نے وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ کیا تھا۔ اس میٹنگ یا جرگہ میں تقریباً 3000 علماء نے حصہ لیا۔ علماء کی اس طرح کی میٹنگ کو افغانستان میں لویا جرگہ کہا جاتا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ دھماکے سے پہلے علماء نے ایک بیان جاری کیا اور خودکش حملوں کو حرام اور غیر اسلامی قرار دیا۔ کونسل کے ایک رکن غفران اللہ مراد نے ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں حکومت اور طالبان سے اپیل کی گئی کہ وہ کئی برسوں سے جاری لڑائی کو ختم کریں۔ پہلی مرتبہ علماء کونسل نے حکومت اور طالبان سے بات چیت کی اپیل کی اور کہا کہ وہ جنگ بندی سے اتفاق کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ خون خرابے سے افغانستان کے بے قصور مردوں، عورتوں اور بچوں پر بے حد اثر پڑا ہے، برا اثر پڑا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوج اور پولیس کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے عوام کی حفاظت کی کوشش کی جائے گی اور ملیٹنٹس کو غیر اسلامی اور غیر انسانی مقصد حاصل کرنے کے لیے ایسی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ جارڈن میں وزیر اعظم ہانی الملکی نے قیمتوں میں اضافے اور انکم ٹیکس بل کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران استعفیٰ دے دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دی۔ جارڈن میں مسلسل چوتھے دن ہزاروں لوگ دارالحکومت عمان میں جمع ہوئے اور قیمتوں میں اضافے اور ایک نئے ٹیکس بل کے خلاف احتجاج کیا۔ IMF کی شرطوں کے مطابق جارڈن کی حکومت نے یہ فیصلے کیے تھے۔ عمان کے علاوہ جارڈن کے کئی دوسرے شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ جارڈن میں کئی برسوں میں ایسے مظاہرے نہیں دیکھے
رکھے گئے تھے۔ احتجاجی کیبنٹ آفس کے قریب جمع ہوئے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگانے لگے۔ حال ہی میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا تھا جس کے تحت انکم ٹیکس میں 5% اضافے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ وزیر اعظم ہانی الملکی نے 2006 میں عہدہ سنبھالا تھا۔ عوامی مظاہروں کے درمیان شاہی محل میں وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ احتجاجی وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ عبداللہ نے وزیر اعظم کو اپنے محل میں بلایا اور انہیں استعفیٰ دینے کی ہدایت دی۔ جارڈن کی پولیس نے قانون توڑنے پر کئی لوگوں کو گرفتار کیا، بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بتایا گیا کہ جھڑپوں کے دوران 82 سپاہی اور پولیس والے زخمی ہوئے، لیکن مظاہرے بڑی حد تک پرامن رہے۔ وزیر اعظم ملکی نے کئی معاشی پالیسیاں شروع کی تھیں جن سے لوگ ناراض تھے۔ جارڈن کافی عرصے سے معاشی مسائل سے دوچار اور بڑی حد تک اس کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر ہے۔ کچھ مہینے پہلے جارڈن کے لوگوں نے ایسے ہی مسائل پر احتجاج کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جارڈن کا دارالحکومت عمان سب سے مہنگا عرب شہر ہے۔ حال ہی میں ایک اخبار دی اکنامسٹ نے بھی اپنے سروے میں اس بات کی تصدیق کی تھی اور عمان کو سب سے مہنگا عرب شہر قرار دیا تھا۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اگر عوام کی ناراضگی ایسی ہی برقرار رہی تو ایک بڑا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جارڈن پر $35 بلین کا قرض ہے جو اس کی مجموعی گھریلو پیداوار یا GDP کا تقریباً 90% ہے۔ خبر ہے کہ امریکہ UAE کی ایک درخواست پر غور کر رہا ہے جس میں کہا گیا کہ امریکہ حدیدہ پر قبضے میں اتحادیوں کی مدد کرے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے UAE کی درخواست کے بعد مدد کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اتحادی فوجوں کی ڈرون ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ سیریا میں 70 سے زیادہ قبیلوں نے صدر بشار الاسد کی تائید کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیریا کی سرزمین پر امریکہ، فرانس اور ترکی کی موجودگی کے خلاف ایک محاذ بنائیں گے۔ ایلیپو کے قریب ایک مقام پر قبائلی لیڈرز کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ان قبائلی لیڈرز نے اعلان کیا کہ وہ مزاحمتی گروپس بنائیں گے جو سیرین فوج کے ساتھ مل کر ملک کی سرزمین کو غیر ملکیوں سے آزاد کرانے اور غیر ملکیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے لڑیں گے۔ سیریا اور نارتھ کوریا کی حکومتوں نے تصدیق کر دی ہے کہ صدر بشار الاسد نارتھ کوریا کا دورہ کریں گے اور کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت اور کم جونگ ان کی حکومت کے درمیان گہرے تعلقات ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے نیوکلیر پروگرام اور دوسرے شعبوں میں تعاون کیا ہے۔ بشار الاسد الگ تھلگ سمجھے جانے والے ملک نارتھ کوریا کا دورہ کرنے والے پہلے بیرونی لیڈر بن جائیں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوگا جب کم جونگ ان بہت جلد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سنگاپور میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے ایسی خفیہ فائلیں ہاتھ لگی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نیوکلیر بم بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ ایران کی ایٹامک انرجی اتھارٹی نے وزارت دفاع کو اس سلسلے میں ایک خط لکھا جو ان لاکھوں فائلوں میں شامل ہے جو موساد کے ایجنٹس کے ہاتھ لگی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو یورپ کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ایران کے خلاف یورپی ملکوں کی تائید حاصل کر سکیں۔ یورپی ملک اب بھی ایران نیوکلیر ڈیل کو برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل اور سعودی عرب نہیں چاہتے کہ یورپی ملک اس سمجھوتے میں برقرار رہیں۔ نتن یاہو نے یورپ کے دورے سے پہلے کہا کہ وہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے لیڈرز سے ملاقاتیں کرتے ہوئے صرف 2 باتوں پر بات کریں گے اور وہ 2 باتیں ایران اور ایران ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران نیوکلیر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کے ایک انٹیلیجنس آفیسر کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران نیوکلیر ہتھیاروں کا ایک پروگرام چلا رہا ہے اور وہ سیاسی سطح کے عہدیداروں سے ہدایتیں حاصل کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ تمام ملکوں کو امریکہ کے قانون توڑنے والے رویے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مختلف ملکوں کے وزیروں کو خط لکھتے ہوئے جواد ظریف نے الزام لگایا کہ امریکہ قانون کی حکمرانی کی عزت نہیں کرتا اور ڈرانے دھمکانے کی پالیسیوں پر عمل کرتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران نیوکلیر ڈیل سے باہر نکلنے کے فیصلے کے پس منظر میں یہ خط لکھے گئے۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے غیر قانونی اور یکطرفہ طور پر یہ فیصلے کیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیر ادارے نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اس کے معائنوں یا انسپیکشنز میں تعاون کرے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے چیف یوکیو امانو نے ویانا میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عالمی ادارے نے کہا کہ ایران اب بھی نیوکلیر ڈیل کی شرطوں کے مطابق اپنے نیوکلیر پروگرام کو محدود کیے ہوئے ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کی 29ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر تہران میں مزار خمینی پر ایک تقریب ہوئی۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اس موقع پر خطاب کیا۔ ایران کے ایک فوجی جنرل نے ان رپورٹس کو غلط بتایا کہ ایران کے سپاہی سیریا سے چلے جائیں گے۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل مسعود جزائری کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر مسلم فائٹرز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عہدیدار سیریا کے صدر بشار الاسد کی درخواست پر سیریا آئے ہیں، وہ امریکہ کی طرح نہیں ہے جو بن بلائے مہمان ہیں۔
दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। काबुल में खुदकुश धमाकों के खिलाफ फतवा देने वाले उलेमा पर ही खुदकुश हमला, 14 जाँ बहक। अफगान उलेमा के जिरगा में खुदकुश हमलों को गैर इस्लामी करार दिया गया। हुकूमत और तालिबान से जंगबंदी और बातचीत की अपील। जॉर्डन में अवाम के जबरदस्त मुजाहरों के बाद वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू यूरोप पहुंचे, कहा सिर्फ ईरान पर बात करेंगे। तेहरान ने बम बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, मोसाद का दावा। कतर ने कहा ईरान के खिलाफ हमलों के लिए जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूज वेबसाइट्स की हैकिंग के लिए सऊदी नेटवर्क जिम्मेदार, अल जजीरा की रिपोर्ट। ग्वाटेमाला में आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा, 25 हलाक, एक सदी का सबसे संगीन वाकया। शिलोंग में ताजा झड़पें, फौज को तलब कर लिया गया। नीट के नतीजे जारी, तेलंगाना के रोहन पुरोहित को दूसरा मकाम। दुनिया भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप से दिलचस्पी, यूएई का ऊंट शाहीन करेगा नतीजों की पेशकयासियां। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इसराइल ने पहली मर्तबा रशिया की सरहदों के करीब नाटो की फौजी मशकों में हिस्सा लिया। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब सीरिया के बारे में इसराइल और रशिया के दरमियान तनाव पाया जाता है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल के कई सिपाहियों को इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। इसराइल ने कहा कि वो आगजनी के हमलों से होने वाले नुकसानात की भरपाई के लिए फलस्तीनियों से पैसा हासिल करेगा। यह पैसा टैक्स की शक्ल में हासिल किया जाएगा। इसराइली रेडियो में कहा गया कि हाल ही में आगजनी के वाकयात की वजह से 5 मिलियन शेकल्स यानी $1.4 मिलियन का नुकसान हुआ। गाजा से हाल ही में इसराइल के इलाकों में पतंगे उड़ाते हुए छोटे छोटे धमाके किए गए थे जिनसे खेतों और जंगलों को नुकसान पहुंचा। इन पतंगों से लगने वाली आग की वजह से इसराइल के सरहदी इलाकों में आम जिंदगी भी मुतासिर हुई। गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इसराइली फौज की एक चौकी को आग लगा दी गई, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्ते में यह इस तरह का तीसरा वाकया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली ओहदेदारों ने सरहदी इलाकों में फलस्तीनी किसानों को खेती बाड़ी से रोकने के बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। इस दौरान हमास के ठिकानों पर इसराइली फौज की बमबारी की खबरें भी मिली हैं। इसराइली ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि फौज ने गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद यह कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों से ऐसे वाकयात मुसलसल पेश आ रहे हैं। इराक की हुकूमत ने पिछले साल कुर्दिस्तान के इलाके में रेफरेंडम के सिलसिले में एक अहम लीडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस रेफरेंडम में इराक से आजादी हासिल करने की कोशिश की गई थी। यह वारंट किरकुक सूबाई काउंसिल के चीफ रेवार तलिबानी के खिलाफ जारी किया गया। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी पर पिछले साल कतर के अमीर शेख तमीम की तरफ से जारी झूठे बयानात के लिए सऊदी अरब का एक नेटवर्क जिम्मेदार है। अल जजीरा चैनल ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर यह दावा किया। कहा गया कि सऊदी अरब की एक वजारत से यह साइबर सेल काम कर रहा था। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स को 24 मई 2017 को हैक कर लिया गया था, जिसके नतीजे में एक बड़ा सिफारती बहरान पैदा हुआ। उसके बाद ही सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और उसकी नाकाबंदी कर दी थी।
اس دوران قطر کے وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے قطر کی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گواٹیمالا میں آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے کم 25 لوگ ہلاک ہو گئے۔ سرکاری عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ متاثرہ علاقے میں ہر طرف کالا دھواں پھیل گیا اور کئی عمارتوں، سڑکوں اور جھاڑوں کے رنگ ہی بدل گئے۔ آس پاس کے لوگ بھی راکھ اور گرد و غبار کی لپیٹ میں آ گئے۔ سینکڑوں امدادی کارکنوں کو ایمرجنسی آپریشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ 3000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ بعض لوگ لاپتہ بتائے گئے ہیں لیکن ان کی صحیح تعداد اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ ایک صدی سے زیادہ عرصے میں گواٹیمالا میں آتش فشاں پھٹ پڑنے کا سب سے بھیانک واقعہ ہے۔ اس دوران انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ حکومت نے بتایا کہ 17 لاکھ لوگ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں ملیٹنٹس کے گرینیڈ حملے میں 12 سویلینز اور 4 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں میں ایک چھوٹی بچی اور ایک عورت بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ ملیٹنٹس کا نشانہ چوک گیا۔ کم سے کم 9 پیدل چلنے والے گرینیڈ کے پرزوں کی زد میں آ گئے۔ اس دوران کشمیر کے پلوامہ، شوپیان اور سری نگر میں احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی اور پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ سی بی ایس ای نے نیٹ 2018 کے نتیجے جاری کر دیے گئے۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں داخلوں کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے۔ کوئی 13 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے 6 مئی کو ہونے والے نیٹ امتحان میں حصہ لیا تھا۔ یہ نتیجے سی بی ایس ای کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں۔ بہار کی ایک لڑکی نے نیٹ امتحان میں پہلا رینک حاصل کیا۔ کلپنا کماری نے 691 مارکس یا 99.99% مارکس حاصل کیے۔ تلنگانہ کے روہن پروہت اور دہلی کے ہمانشو شرما نے 690 مارکس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا۔ دہلی کے آروش دھمیجا اور راجستھان کے پرنس چودھری نے تیسرا مقام حاصل کیا، جن کے مارکس 686 ہیں۔ نارتھ ایسٹ کے شہر شیلانگ میں پھر سے جھڑپیں ہوئی، جس کے بعد فوج کو بلا لیا گیا۔ فوج نے متاثرہ علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ وزارت داخلہ نے نیم فوجی دستوں کی 11 کمپنیوں کو شیلانگ روانہ کیا۔ اتوار کو گڑبڑ کے واقعات کے بعد سے کئی علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ پولیس نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ میگھالیہ کے چیف منسٹر کونراڈ سنگما نے شبہ ظاہر کیا کہ اتوار کے واقعات ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ اتوار کی رات تقریباً 400 نوجوانوں کے گروپ نے سی آر پی ایف کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ پیر کی صبح بھی بعض لوگوں نے کرفیو کی مدت ختم ہونے کے بعد سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ بعض جگہ پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ ریاستی حکومت نے کرفیو کا وقت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے جمعرات کو گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی تھی جب شہر کے پنجابی لائنز علاقے میں 2 گروپوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ گڑبڑ کے واقعات میں 10 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے، جن میں پولیس والے بھی شامل تھے۔ لیورپول کے اسٹرائکر محمد صلاح کو ایجپٹ کی ورلڈ کپ فٹ بال ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے کندھے پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور ان کا علاج ہو رہا ہے۔ چیمپئنز لیگ فائنل کے دوران انہیں یہ چوٹ لگی تھی۔ ایجپٹ فٹ بال ایسوسی ایشن نے یہ بات بتائی۔ صلاح نے پچھلے سیزن میں لیورپول کی طرف سے کھیلتے ہوئے 44 گول بنائے تھے۔ اس دوران دنیا بھر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے سلسلے میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے کے حوالے سے الگ الگ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یو اے ای کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے ورلڈ کپ کی طرح اس بار بھی شاہین نامی ایک اونٹ ورلڈ کپ میچوں کے تعلق سے پیش قیاسیاں کرے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ٹیلی ویژن کے ذریعے ورلڈ کپ دیکھے گی۔ یہ فیفا کا 21واں ورلڈ کپ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ یہ ورلڈ کپ 14 جون سے 15 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ رشیا میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ اس ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ رشیا کے جملہ 11 شہروں کے 12 اسٹیڈیمز میں میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ رشیا اور سعودی عرب کے بیچ ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کابل میں خودکش دھماکوں کے خلاف فتویٰ دینے والے علماء پر ہی خودکش حملہ، 14 جاں بحق۔ افغان علماء کے جرگہ میں خودکش حملوں کو غیر اسلامی قرار دیا گیا۔ حکومت اور طالبان سے جنگ بندی اور بات چیت کی اپیل۔ جارڈن میں عوام کے زبردست مظاہروں کے بعد وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ نتنیاہو یورپ پہنچے، کہا صرف ایران پر بات کریں گے۔ تہران نے بم بنانے کی کوششیں شروع کر دی، موساد کا دعویٰ۔ قطر نے کہا ایران کے خلاف حملوں کے لیے زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیوز ویب سائٹس کی ہیکنگ کے لیے سعودی نیٹ ورک ذمہ دار، الجزیرہ کی رپورٹ۔
ग्वाटेमाला में आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा, 25 हलाक, एक सदी का सबसे संगीन वाकया। शिलांग में ताजा झड़पें, फौज को तलब कर लिया गया। नीट के नतीजे जारी, तेलंगाना के रोहन पुरोहित को दूसरा मकाम। दुनिया भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप से दिलचस्पी, यूएई का ऊंट शाहीन करेगा नतीजों की पेशकयासियां। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।